بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے سید انوار الحسن حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس ماہ 12 جنوری کو ہیٹی میں تباہ کن زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ 3 ملین لوگ اس میں بے گھر ہوئے ہیں اور زیادہ تر نقصان جو ہوا ہے وہ ہیٹی کے دارالحکومت پورٹ آف پرنس میں ہوا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ صدارتی محل سمیت تمام اہم عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں۔ ناظرین، انفراسٹرکچر کی اس مکمل تباہی کے باعث وہاں پر جو امدادی کارروائیاں ہیں اس میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ یہاں تھوڑا سا ناظرین کو یہاں یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ہیٹی میں اگر تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں تو ماضی میں بھی تباہ کن زلزلے آئے اور یاد رہے کہ 2008 میں شدید سمندری طوفان بھی آیا تھا۔ پاکستان سمیت عالم اقوام کی جانب سے ہیٹی کی حکومت اور عوام سے غیر متزلزل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ہمارے لیے اس علاقے میں زلزلے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریاں اس لیے خصوصی اہمیت اور توجہ کی حامل ہیں کہ اب سے 4 سال قبل 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں بھی تباہ کن زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر 7.6 اس کی شدت ریکارڈ کی گئی تھی اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد یعنی جہاں سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں کشمیر اور صوبہ سرحد کے ہزارہ ڈویژن میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ 73,000 لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں اور 30 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے۔ آج کی اس خصوصی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کی جانب سے اس وقت بھی ایک وسیع پیمانے پر ریلیف، ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن کی ایفرٹ کی گئی اور اس کے بعد متعدد ادارے بھی بنائے گئے جس میں نمایاں ارتھکویک ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن اتھارٹی ایرا اور اس کے بعد وفاقی سطح پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی قائم کی گئی۔ 4 ایئرز ڈاؤن دا لائن اس سلسلے میں پاکستان میں اب تک کیا پلاننگ کی گئی ہے، کس طرح ان قدرتی آفات کو، جس کے بارے میں یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انہیں ٹال تو کوئی نہیں سکتا، لیکن ان کی وجہ سے جو ناقص تعمیرات کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے چاہے وہ مالی ہو جانی ہو، اس کو کس طرح منیمائز کیا جا سکتا ہے، کیا اب تک سکسیس سٹوریز ہیں، یہ جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں دا موسٹ ریلیونٹ پرسن ٹو آنسر آل دیز کوسچن، چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق احمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ فاروق صاحب، پہلے تو تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ ہیٹی میں جو ایک تباہ کن زلزلہ آیا، ریکٹر اسکیل پر 7.0 اس کی شدت بتائی جاتی ہے اور جو ان کا دارالخلافہ ہے پورٹ آف پرنس اس کا تو میرے خیال میں تمام انفراسٹرکچر ہی تباہ ہو گیا۔ کس قسم کے وہاں پر چیلنجز کا سامنا ہوگا کنسرن اتھارٹیز کو جو ریلیف ایفرٹ میں انوالو ہیں، کیونکہ آپ نے بھی یہ ایکسپیرینسز کیے ہیں جب پاکستان میں اس طرح کا زلزلہ آیا؟ جی، بہت سے چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑیں گے اور اگر ان چیلنجز کو فیس کرنے میں کامیابی ہوتی ہے تو جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہوتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں اس کے نیگیٹو اینڈ پازیٹو پولیٹیکل فال آؤٹ ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ بطریق احسن ہینڈل کرتے ہیں تو پولیٹیکلی ری انفورس ہوتی ہے حکومت، لیکن اگر آپ میس اپ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز شدید ہوتے ہیں۔ اگزامپل آپ لے لیجئے کترینا کا، ایک اسٹیٹ میں یہ طوفان آیا تھا، امریکہ میں ریسورس کی کمی بھی نہیں تھی، لیکن سمہاؤ وہ کچھ مینج ٹھیک نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے پولیٹیکل کانسیکوینسز تھے۔ ابھی ہم آتے ہیں ہیٹی میں اس وقت جو سچویشن ہے، کس قسم کے چیلنجز کا وہاں کے اداروں کو سامنا ہوگا اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر۔ سب سے جو امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا اس ملک کے اندر یا اس جگہ کے اوپر کوئی ایسا ادارہ تھا جس کی ریسپانسبلٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ہو۔ اگر وہ ادارہ تھا، اس کا مینڈیٹ اسٹرانگ تھا یا نہیں تھا۔ اگر نہیں تھا تو اس کو کریٹ کرنا چاہیے امیڈیٹلی اور اس کو ایک پاورفل مینڈیٹ دینا چاہیے، کیونکہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام ایفرٹ کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ چیزیں ہو تو جاتی ہیں لیکن ہیپ ہیزرڈ مینر میں ہوتی ہیں جس کے ایفیکٹس جو ہوتے ہیں لوگوں تک نہیں پہنچتے اور ریزنٹمنٹ ہوتی ہے اور قطع کلامی ہوتی ہے۔ وہاں پر کچھ رپورٹس یہ بھی آئی ہیں جو نامہ نگار کی رپورٹس فائل ہوئے ہیں کہ لوٹ مار کے بھی واقعات ہوئے، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیف ایفرٹ تو ریلیف گڈس تو آ رہی ہے لیکن اس کی پراپر ڈسبرسمنٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن۔ سو دیئرفور ایک ادارہ جو ہے امیڈیٹلی ایسا ڈیزگنیٹ ہونا چاہیے یا اس کو نوٹیفائی ہونا چاہیے جو کہ تمام جو ریلیف اینڈ ریسکیو ایفرٹ ہے اس کا ذمہ دار ہو۔ اٹ شوڈ بی اے ون ونڈو آپریشن، اس میں پاورفل لیڈرشپ ہونی چاہیے اور جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ ایبسولوٹ ہونی چاہیے، یعنی پولیٹیکل بیکنگ اس ادارے کو ہونی چاہیے۔ تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں وچ آر گڈ ادروائز ان نارمل سرکمسٹانسز، یہ ریلیکس کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کو چیزوں کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو ٹیکسز وغیرہ سے مبرہ
کرنا پڑتا ہے. آپ کو لوگوں کو آسانی پیدا کرنی پڑتی ہے جو باہر سے ایڈ ورکرز آتے ہیں ان کی کارروائی کے لیے. ویزا رجیم کو آپ کو ریلیکس کرنا پڑتا ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. دیر آر ہوسٹ آف تھنگز ون کین ٹاک آف. سو ایک ادارے کا قیام امیڈیٹلی جو کہ پاورفل ادارہ ہو, تمام اسٹیک ہولڈر اس کے تحت کام کریں. نمبر ون ونڈو آپریشن. ون ونڈو آپریشن ہوگا اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کو ایبسولوٹ پولیٹیکل بیکنگ ہو. ٹھیک ہے. جیسے یہ بتائے گا کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ ادارہ ہونا چاہیے. پاکستان آپ لوگوں کی چونکہ اس میں کافی ایکسپرٹیز ہیں اور ویورز بھی اس کے گواہ ہیں کہ پاکستان میں جو ایریا تھا وہ بہت مشکل ٹیرین تھی, ہزارہ ماؤنٹینس ایریا تھا. تو کوئی اپنی ایکسپرٹیز بھی شیئر کرنے کا سوچ رہے ہیں ہیٹی کے ساتھ تاکہ جو وہاں پر کم سے کم نقصان ہو اور زیادہ سے زیادہ ریلیف ایفرٹ ہے؟ جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں, تھوڑا سا واضح کرتا چلوں اور چیلنجز کیا ہوں گے. ادارہ یا ادارے کا قیام. نمبر 2 میس کیجوٹی مینجمنٹ. بہت زیادہ کیجوٹیز ہوتی ہیں. آپ نے خود فرمایا کہ تقریباً 40 سے 50 ہزار لوگ جو ہیں یا 1 لاکھ تک جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں, کئی زخمی ہوں گے, بہت سے بے گھر ہو جاتے ہیں. سو میس کیجوٹی مینجمنٹ یعنی آپ کو پہلے ریسکیو کرنا ہے لوگوں کو اور اس کے بعد جتنی زیادہ کیجوٹیز ہوتی ہیں اور عام طور پہ زلزلے میں آرتھوپیڈک نیچر کی ہوتی ہیں جو کہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں, ان کو مینج کرنا پڑتا ہے. ہسپتال بھی گر چکے ہوتے ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹ بھی نہیں ہوتے ہیں, تو آپ کو ان کو ٹرانسپورٹ کرنا پڑتا ہے, فیلڈ ہاسپٹل اسٹیبلش کرنے پڑتے ہیں. سو میس سیکورٹی مینجمنٹ از ون ایسپیکٹ. پھر جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کو آپ نے ریلیف پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, ورنہ وہاں پہ قتل و غارت گری شروع ہو سکتی ہے, لوٹ مار شروع ہو سکتی ہے. سو آپ نے ان کے لیے کیمپ اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں اور آئی ڈی پی مینجمنٹ میں ون آف دا بیسک ایشوز یہ ہے کہ ان کو آپ نے کھانے پینے کا سامان اور حفظان صحت جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ انٹرنیشنلی وہ کہتے ہیں کہ دیر آر 3 ویوز آف ڈیتھ. ایک ہوتی ہے انسیڈنٹ جب ہوتا ہے یعنی کوئی واقعہ جب ہوتا ہے تو اس وقت میکسیمم کیجوٹیز ہوتی ہیں. دوسری ویو آف ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 10 دنوں کے اندر زخموں کی تاب نہ لا کے اور زخم خراب ہونے یعنی کی وجہ سے جب امداد نہیں ملتی تو سیکنڈ ویو آف ڈیتھ ہوتی ہے. تیسری جو ہوتی ہے ود ان 45 ڈیز ہوتی ہے.